منت ماننے کا بیان ہے۔ کسی کام پر عبادت کی بات کی، کوئی منت مانی، پھر وہ کام ہو گیا جس کے واسطے سے منت مانی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے کوئی عبادت جیسا نماز پڑھنے کی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا یا کوئی بھی عبادت، پھر وہ منت پورا ہو گیا آپ کا، یعنی وہ کام جس کام کے لیے منت مانے تھے وہ کام ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر اس منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور اگر منت پوری نہ کریں گے آپ تو پھر گنہگار بھی ہوں گے۔ لیکن کوئی واہیات منت اگر ہے تو جس کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے تو ایسے منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو 5 روزے رکھوں گا، تو جب کام ہو جائے گا 5 روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے تو آپ کنٹینیو رکھ لو یا بیچ ادھر ایک ایسا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایسا، یا آج ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک ایسا، لیکن 5 پورے کرنے پڑیں گے۔ اچھا اگر منت یہ تھی کہ میں کنٹینیو 5 روزے رکھوں گا، 5 روزے کی آپ منت کر لیے نیت، تو پھر کنٹینیو رکھنا پڑتا منت میں، سوچ سمجھ کے منت رکھنا صحیح، ہاں جو ہو صحیح، وہی کرنا، ہاں وہی کرنا۔ جیسا روزے کی منت کرے آپ لیکن نیت نہیں کرے کہ کنٹینیو کروں گا یا چلو ایسا رہتا نا جی، لیکن اگر نیت میں کر لیا کہ میں 5 رکھوں گا لگاتار، 10 رکھوں گا لگاتار، تو پھر 10 لگاتار رکھنا پڑتا، بیچ میں گیپ نہیں۔ لیکن یہ لگاتار کا نیت نہیں کرے تھے، خالی روزے کی کرے تھے تو پھر چھوٹ ہے، آپ ہفتے میں کر لو، ایک دن کے بعد کر لو، یا 10 دن کے بعد کر لو، مہینے میں کر لو، کیسا بھی کرو وہ پورا کرنا پڑے گا جتنا کریں گے آپ۔ اچھا اور ایک اس میں کیا ہے کہ 5 روزے لگاتار کا اگر منت کر لیے تو سب لگاتار ہی رکھنا ہوگا، اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے گا تو پھر وہ منت پوری نہیں ہوگی، ہاں پھر شروع سے 5۔ یہ مسئلہ آسان رکھ لینا، رکھے بھی تو۔ اچھا اگر کسی نے یوں کہا کہ جمعہ کا روزہ رکھوں گا یا محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک روزے رکھوں گا منت میں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، یا محرم کے مہینے کی اگر کوئی منت کرے، نیت کر لے کہ محرم کے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک یوم عاشورہ تک رکھوں گا، تو اس میں چھوٹ ہے کہ پھر ان کو خاص جمعے کے دن یا پھر محرم کی انہی تاریخوں میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ جمعے کے علاوہ کسی دن بھی رکھ سکتا ہے، یا محرم کی ان 10 تاریخوں کے یعنی 10 دن کے علاوہ بھی کسی اور دن میں بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف وہی مطلب جمعے کے دن ہی یا محرم کے انہی دنوں میں رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب چاہے 10 روزے رکھ لے لیکن لگاتار رکھنا پڑیں گے، یعنی اگر 10 روزے کی نیت جو کرے تھے کہ محرم کی 10 یعنی پہلی محرم سے 10ویں محرم تک رکھوں گا، تو دن کا تو متعین جیسا واجب نہیں ہے کہ بالکل آپ کو انہی دنوں میں رکھنا پڑے گا، لیکن کبھی بھی رکھو آپ 10 روزے کنٹینیو رکھنا پڑے گا، لگاتار 10 روزے۔ اچھا آپ وہ کسی مہینے میں کسی بھی ٹائم پہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا کہ میرا کام ہو جائے گا تو کل ہی روزہ رکھوں گا، تو تب بھی اختیار ہے کہ وہ کل نہیں رکھ کے پرسوں بھی رکھ سکتے، 4 دن کے بعد 8 دن کے بعد بھی رکھ سکتے، لیکن رکھنا پڑے گا۔ کسی نے یہ منت مانی کہ میری کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو 8 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کے مل جانے پر 8 رکعت نماز ہی پڑھنا پڑے گا، یعنی جتنے کی نیت کریں گے آپ وہی دینا ہے۔ اب اس میں یہ اختیار ہے کہ چاہے ایک دم سے 8 رکعت کی آپ نیت باندھ لو، منت کی 8 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، 4 رکعت پڑھ لیے، 4 رکعت میں سلام پھیرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر 4 رکعت پڑھ لی۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ منت کے لیے جو آپ نیت کریں گے وہ آپ پر واجب ہے، چاہے 10 روزے کی نیت کرو،
نماز 10 رکعت نماز کی نیت کرو. ہاں بس یہ ہے کہ نیت میں اگر آپ کنٹینیو، جیسا روزے کنٹینیو لگاتار 10 روزے رکھوں گا تو لگاتار ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر یوں منت مانی کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، اگر دل میں کچھ خیال کیا کہ 1 وقت کھلاؤں گا، 2 وقت کھلاؤں گا، 3 وقت کھلاؤں گا، تو پھر جتنے وقت کا آپ نیت کریں گے اتنے وقت ہی کھلانا آپ پر واجب ہے. ایک بار کھلاتے ہیں نہیں، اگر ایک بار کھلانے کی نیت کرے تو ایک بار کھلانا. نیت ہے وہ اصل میں نیت کے اوپر ہے. نیت میں آپ چاہے 1 وقت کی کر لیے، 2 وقت کی کر لیے، 10 وقت کی کر لیے، تو جو نیت میں کر لیے وہی آپ پر واجب ہے. آپ اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. تو الگ الگ دن میں بھی کھلا سکتے ہیں؟ ہاں الگ الگ دن میں بھی کھلا سکتے ہیں اگر دل میں خیال نہیں کیے کچھ، ٹھیک ہے. خالی ایسے ہی نیت کر لیا کہ کچھ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو شریعت میں یہ ہے کہ کم سے کم 2 وقت کی کھانا کھلایا تو بہتر ہے بغیر نیت کے. اگر آپ 1 کا نیت کر لیے تھے یا 2-4 وقت کا نیت کر لیے تھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت نہیں کرے تھے، بغیر نیت کے ہی خالی کھانا کھلانے کی منت مان لیے تھے، تو پھر آپ کو بہتر ہے کہ 2 وقت کم سے کم کھلا دو. استطاعت نہیں ہے تو 2 وقت. اور اگر نیت کرے تھے کچا اناج دینے کی کہ میرا یہ کام اگر فلاں کام ہو گیا تو میں کچا اناج تقسیم کر دوں گا، تو اس میں بھی سیم وہی ہے کہ اگر نیت میں یہ کرے تھے، دل میں یہ خیال کرے تھے کہ اتنا اتنا دوں گا، 2-2 کلو دوں گا، 10-10 کلو اناج تقسیم کروں گا میں 1 آدمی کو، یا یہ رہتا کہ بھائی 10 آدمی کو میں غلہ جو بھی ہے راشن تقسیم کروں گا اور اتنا کروں گا، 5-5 کلو کروں گا، 10-10 کلو کروں گا، تو وہ پورا نیت کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے. جتنا نیت کریں گے اتنا ہی دینا پڑے گا. اور اگر نیت نہیں کرے تھے تو پھر یعنی خالی صرف یہ نیت کرے تھے کہ اناج تقسیم کروں گا، اناج دوں گا، لیکن کتنا دوں گا یہ نہیں کرے تھے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر میں دے دیا جائے. اور صدقہ فطر قریب 100 روپے کے قریب 1 آدمی کا آتا. اسی طرح سے اگر کسی نے منت مانی کہ جامع مسجد میں یا پھر مکہ شریف میں جا کر نماز پڑھوں گا، تو پھر اس میں بھی اختیار ہے آدمی کو کہ وہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لے. اس کے اوپر جامع مسجد کے اندر ہی جا کر نماز پڑھنا یا پھر مکہ میں جا کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا واجب ہے. وہ کہیں پر بھی پڑھے تو نماز وہ منت پوری ہو جاتی ہے، وہ واجب ان کا ادا ہو جاتا ہے. شرعی منت، میں جیسا پہلے بولا کہ منت بھی شرعی ہونا چاہیے، اور اس میں 2 ہی ہے، چاہے تو عبادت کا منت کرو یا ہے تو صدقے کا منت کرو.